بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ایمان نصیب کیا ہے، اس ایمان کی بڑی عظمت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اس قدر بڑی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ایمان کی حقیقت بتلائی جائے۔ دوستو، یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ احادیث کے ذریعے سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اور کوئی بھی مسلمان ایمان کے بغیر اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، وہ نہ نبی کو راضی کر سکتا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا جس کا ایمان جو ہے صحیح سالم نہ ہو، جس کا ایمان محفوظ نہ ہو، جس کا ایمان جو ہے شرک سے محفوظ نہ ہو، گندگی سے محفوظ نہ ہو، بد عقیدگی سے محفوظ نہ ہو، بد نظریات سے جو ہے محفوظ نہ ہو، وہ انسان اور وہ مسلمان کبھی جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور اللہ کی رضا کو پا نہیں سکتا۔ دوستو، اس کی اہمیت کو اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے ہم اگر اسی کا اندازہ لگا لیں کہ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ ایک مسلمان کے ایمان کو کیسے غارت کیا جائے، اس کے ایمان کو کیسے چرایا جائے، اس کے ایمان کو بے ایمانی میں کیسے بدلا جائے، اس کے ایمان کو کیسے لوٹا جائے، اس کو دوسری چیزوں پر اللہ سے ہٹ کر، نبی سے ہٹ کر اور اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات سے ہٹ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیغامات سے ہٹ کر دوسری چیزوں پر اس کے ایمان کو کس طریقے سے منتقل کیا جائے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ اس بات کی جو ہے کوششیں کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ آن لائن کا استعمال کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں عام لوگوں سے، اور ان کو جو ہے ایسی چیزوں کے بارے میں الجھا رہے ہیں کہ بات وہ نہیں ہے جو اب تک سنی گئی ہے، بلکہ بات وہ ہے جو ہم بول رہے ہیں۔ اس طریقے کی بات کہہ کر عام مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے، اور شروع ہی سے ایسے فتنے دنیا کے اندر آئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ اپنی امت سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے اپنی احادیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے لوگو، اے صحابہ، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس دنیا کے اندر جھوٹے نبی تک پیدا ہو جائیں گے، یعنی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، اور ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ وہ اپنے بارے میں وہ دعویٰ کریں گے جو وہ ہوں گے ہی نہیں۔ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، عیسیٰ ہونے کے دعویٰ کریں گے، اور جو ہے مختلف باتوں اور مختلف چیزوں کا وہ جو ہے دعویٰ کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ساری کی ساری نشانیاں واضح طور پر احادیث کے اندر بیان فرما دی کہ حضرت امام مہدی جو ہے کیسے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت سے پہلے اس دنیا کے اندر آئیں گے، اس کی کیا نشانیاں ہوں گی۔ دنیا کے اندر جو دجال آئے گا، یاجوج ماجوج جو ہے نکلیں گے، جو فتنے پیدا ہوں گے، وہ ان فتنوں کی پوری پہچان اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دی ہے۔ دوستو، مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے سلسلے میں ہم نے آج تک بہت سارے نام سنے ہیں۔ کبھی کرسچن جو ہے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے جو ہے دنیا کی لالچ دیتے ہیں، دنیا کی حرص دلاتے ہیں، تو کبھی قادیانی اٹھتے ہیں اور وہ ایک جو ہے لولا، اندھا اور جو ہے غلیظ قسم کے انسان کی بہت ساری تعریفیں کرتے ہوئے اس کو نبی ٹھہراتے ہیں، اس کو ماننے کے لیے مسلمانوں کو مجبور کرتے ہیں۔
دوستو اس طریقے کی بہت سارے فتنے دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو فتنے اس دنیا کے اندر آ رہے ہیں وہ کلمہ بھی بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی ذاتی کتابیں کھول کر دیکھی جاتی ہیں، ان کی زندگیاں کھول کر دیکھی جاتی ہیں، تو ان کی اصلی حقیقت اور ان کا اصلی چہرہ اور ان کا صحیح آئینہ سامنے آتا ہے۔ اور ایسے فتنوں کو صحیح طور پر پہچاننے والے اور جاننے والے یہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ دوستو جب ان فتنوں کا ایک سلسلہ چل پڑا تو بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر باضابطہ ٹریننگ لے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے بہکایا جائے، اور اس سلسلے میں جاوید غامدی کا غامدیہ کا ایک فتنہ ہے، اور مرزا انجینئر کا ایک فتنہ ہے، اور بہت نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے والا ایک فتنہ شکیل بن حنیف ہے، اور اس طریقے کے بہت سارے فتنے دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کا خرابہ کر رہے ہیں۔ دوستو ہندوستان میں وارد ہونے والا اور ہندوستان کے تلنگانہ کے اندر بھی اپنی چھپی محنتیں اور مجلسوں کی شکل میں، ذکر الہی کی شکل میں، اولیاء کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کی شکل میں جو فتنہ کام کر رہا ہے، اس کا ایک نام گوہر شاہی فتنہ ہے۔ گوہر شاہی جس کا ایک بانی مبانی بیان کیا جاتا ہے، ریاض احمد اس کا نام ہے، پڑوسی ملک کا رہنے والا تھا، اور ان کے باپ داداؤں کی جو ہسٹری ہے کہ یہ مرڈر کرنے والے تھے، ایک میکینک تھے، یہ چلر لوگ تھے۔ جب ان کو کچھ نہیں ملا تو یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرنے لگے اور ہونے لگے۔ دوستو یہ گوہر شاہی فتنہ جس کا نام ہم نے گوبر شاہی رکھا ہے، یہ گوہر کہے جانے کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی کہلائے جانے کے لائق ہے۔ اگر آپ ان کے عقیدے کی جانچ کریں گے، ان کے نظریات اور ان کے خیالات کی جانچ کریں گے تو آپ توبہ کریں گے کہ کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں؟ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو خدا کا خوف نہیں، جہنم کا خوف نہیں، موت کا ڈر نہیں؟ کیا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ایسی بھی محنت کر رہے ہیں؟ ایک وہ شرابی جو نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن خوف تو کھاتا ہے کہ میں شرابی ہوں، پتہ نہیں میرا حال کیسا ہوگا، وہ نمازیوں کا اکرام کرتا ہے۔ لیکن دوستو ایسے چور نکل گئے ہیں، ایسے ڈاکہ ڈالنے والے نکل گئے ہیں جنہیں مال کی نہیں، وہ تو مال دیتے ہیں اور ایمان مسلمانوں کا لوٹتے ہیں۔ اگر آپ ان کے عقائد کے سلسلے میں آپ معلوم کریں گے تو آپ خود اندازہ لگائیے۔ یہ گوہر شاہی کا کہنا یہ ہے، یہ فتنہ گوہر شاہی کا جس کا بانی مبانی ریاض احمد ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کو انسانوں کے اعمال کا کچھ علم نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کو ہی معلوم نہیں ہے کہ ایک انسان کیا کرتے ہیں، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اس کے عقیدوں میں یہ بھی ہے کہ قرآن کے جو 30 پارے ہیں، یہ 30 پارے نہیں بلکہ حقیقت میں قرآن کے 40 پارے ہیں، اور آگے کے جو 10 پارے ہیں اس کا علم مجھے ہے اور لوگوں کو نہیں ہے۔ اس کے جو عقائد ہیں، اس کے عقائد میں یہ بھی شامل ہے کہ آگے کے 10 پارے میں یہ ذکر کیا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ گوہر شاہی کا ذکر کرو۔ اسی لیے جب ان کی مجلسیں جمتی ہیں تو یا اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے یا گوہر کا یہ ذکر کرتے ہیں۔ ان کے بدعقائد میں ایک عقیدہ اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ نشہ اور شراب حلال ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو ہندو مذہب کے جو لوگ جن لوگوں کو بھگوان مانتے ہیں، جو ان کی مقدس کتابیں ہیں، اس کے اندر بھی ایسی چیزوں کو حرام کہا گیا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، گوہر شاہی کہتا ہے یہ وہ علم ہے جو علم مجھے دیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ شراب اس کے نزدیک حلال ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ چاند و سورج اور حجر اسود کے اندر میری صورت نظر آتی ہے، میری شبیہ نظر آتی ہے۔ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت خضر علیہم السلام یہ دونوں گنہگار ہیں، اور ان دونوں نے نعوذ باللہ گناہ اور غلط کام کیا ہے۔
اس کے عقائد میں یہ بھی ہے کہ انبیاء اکرام جو اس دنیا کے اندر اتارے گئے وہ انبیاء اکرام اللہ کے دیدار کو ترستے رہے، لیکن اولیاء اکرام ہمیشہ اللہ کے دیدار میں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس نے جو اپنی کہانیاں بیان کی ہیں، اس کے کہانیوں میں اس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کی ایک محبوبہ ہے جس کا نام مستانی ہے، وہ اس کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کے پاس جا کر نشہ کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے۔ اس طریقے کی باتیں خود اس نے اپنے روحانی سفر وغیرہ کی جو کتابیں جو انہوں نے لکھی ہے اس کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے موجود ہیں۔ دوستو، یہ اس فتنے سے جو آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے وہ اس فکر کو لے کر کہ کہیں میرے جو ہے بھولے بھالے مسلمان بھائی کا ایمان غارت نہ ہو جائے۔ لہذا اگر آپ کے پاس ایسی باتیں کرنے والے کوئی لوگ آپ کے پاس آئیں، کوئی میسج آپ کے پاس آئے، کوئی پیغام آپ کے پاس آئے، تو آپ جو ہے براہ کرم اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اپنے علاقائی علماء کرام سے رہبری حاصل کریں، ان کے پاس جائیں، خود بھی جو ہے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، خود کے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اوروں کے بھی ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا ہونے والے ان نت نئے فتنے اور دجال کے ان بیٹوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔